صلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي وخير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته من كل خير من أهوال كله. قصیدہ بولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک اور قرآن حکیم کا نزول بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا. تو صاحب قصیدہ بولا نے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حالات اور بہت ساری چیزیں قصیدہ بولا ہے ہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات مبارکہ میں. اس میں قرآن حکیم کا بھی ذکر آیا کیونکہ یہ بھی قرآن پاک بھی جس کا تعلق ہر آیت کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نزول کا ہے. نازل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو بخاری شریف کے اندر کتاب کو اسی سے شروع کیا، باب بدء الوحی سے. وہی کی کیسی شروعات ہوئی، اس میں بہت ساری باتیں بیان کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جب آتی تھی تو اس کی برداشت کے لیے کیا کیا آپ نے جو ہے ساری تکلیفیں آپ نے برداشت کی. آتا ہے روایت میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ کبھی اونٹنی پر سوار ہوتے تھے اور وہی آئی تو وہ اونٹنی جو ہے اپنے چاروں پاؤں کو الگ الگ کر دیتی تھی، وزن برداشت نہیں کر سکتی، اتنا وزن ہو جاتا تھا اونٹنی کے اوپر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہے اور چالو سواری کے اندر وہی شروع ہو گئی تو اونٹنی کے پاؤں چوڑے ہو جاتے. اور صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ سخت ٹھنڈی کا سیزن ہے، میں حجاز میں ٹھنڈی تو آتی تھی نا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی شروع ہوئی اور سخت ٹھنڈی ہے، لیکن ایسے ٹھنڈی کے حالات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر اتنا زیادہ پسینہ ہوتا تھا کہ وہ موتی کے قطرے کی طرح داڑھی مبارک سے گر گئے. کتنی تکلیف اٹھائی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. 22,000 مرتبہ وہی آئی پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم لوگ اگر اس کو پڑھنے کی بھی تکلیف نہیں اٹھائے تو ہمارا جیسا بد نصیب کون. اسی میں صاحب گردار سے پھنسے کہتے ہیں ان تتلها خیفة من حر نار الرضا اطفأت حر الرام ورده الشمیم. اگر تو قرآن پاک کی تلاوت کرے خیفة من حر نار الرضا، جہنم کی آگ سے خوف کرتے ہوئے، یعنی قرآن پاک میں جو آیتیں پڑھے جس میں عذاب کا بیان ہے، جیسے غالباً حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتا ہے کہ جب آدمی قرآن حکیم کو پڑھے تو جنت کی آیتوں پر جاوے تو اللہ تعالیٰ سے جنت مانگے. اللہم انا نسألک الجنہ، کہ اللہ ہم آپ سے جنت سے مانگتے ہیں. اور آپ لوگوں کو کیسے معلوم ہوگا؟ بھائی اس لیے معلوم ہوگا کہ جنت کا لفظ تو سب جانتے ہیں نا، قرآن پاک میں جنت کا لفظ آیا. اور آپ کو شبہ ہو تو ذرا سا ترجمہ والا قرآن سے اٹھا کر دیکھ لے، انگلش میں لکھنا ہو تو انگلش میں لکھے، اردو میں تو اردو میں، یہ ہے. لیکن معلوم ہو ہی جاتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ. میں 3 مرتبہ جنت مانگے اللہ تعالیٰ سے، اللہم انا نسألک الجنہ، یا اللہ جنت عطا فرما. اور جب جہنم کی آیت پر پہنچے جس میں جہنم کا بیان ہے تو جہنم سے پناہ مانگے، اور اسی دعا سے مانگے جو قرآن پاک میں آئی ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، 3 مرتبہ کرے خوف پیدا کرتے ہوئے. تو صاحب قصیدہ بردہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان تتلها خیفة من حر نار اللہ، اگر تو ان آیتوں کو جہنم کے خوف سے پڑھے گا، اگر پڑھتے وقت خوف پیدا ہوا تو سمجھ لے کہ اطفأت حر الرضا من ورده الشمیم، تو نے ٹھنڈے پانی سے جہنم کی آگ کو بجھا دی. یعنی اپنے اوپر، ایسے نہیں کہ پوری جہنم کو بجھا دی، اپنے اوپر جو جہنم کا عذاب آنے والا تھا اس کو تم نے کیا کر دیا؟ ٹھنڈے پانی سے بجھا دیا. یا یوں کہنا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی تلاوت قرآن کر رہا ہو اور آنکھ سے آنسو نکل پڑے تو یہ اس کے آنکھ کے آنسو جو ہے اس کے اوپر جو جہنم کے عذاب ہے اس کو بجھانے کے لیے آنکھ کے آنسو کیا ہو جائے گی؟ کافی ہو جائیں گے. لیکن یہ تب ہوگا جب غور و سوچ کے ساتھ پڑھے. جہنم کا عذاب آئے تو
اس کو ہمت کر کے قرآن پاک کا ترجمہ بھی آپ کسی جاننے والے اکیلے تو نہیں، لیکن کسی کوئی عالم پڑھے ہوئے ہیں ان کے پاس بیٹھ کر اردو میں ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، اور نہیں تو یوں بھی تلاوت کریں، انشاءاللہ بہت ثواب ملے گا اور یہ خوف تو پیدا ہی ہو جائے گا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ الحوض تبیض الوجوہ فیہ من العصاة وقد جاؤہ کالحمم، حمم کہتے ہیں کولسا، کہتے ہیں کہ جو آیتیں خوف سے پڑی ہے تو یہ گویا حوض کوثر ہے جس سے تمہارے منہ سفید ہو گئے گناہ، اور کہتے ہیں گناہوں کے باوجود یہ، حالانکہ جب قرآن پاک پڑھنے سے پہلے کہتے ہیں کہ ہمارے دل کالے تھے کوئلوں کے مانند، چہرہ کالا تھا گناہوں سے، لیکن جب قرآن پاک کی آیت پڑھ کر آنکھ میں آنسو بہایا تو فرمایا وہ روشن ہو گیا جہاں فارغ ہوا ہوا۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ الحوض تبیض الوجوہ بھی ایسا حوض ہے کہ اس کے ذریعے سے چہرے سفید ہو جاتے ہیں اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں جس نے ہمیں کالے کالے بنا دیے۔ اس لیے میرے بھائیوں دیکھو، قرآن پاک کی تلاوت زندگی کے اندر اس کا معمول بنا لو۔ یہ معمول نہیں بنایا تو کچھ نہیں کیا آپ نے، آپ یہ بھی معمول ہے، یہ بھی معمول ہے، یہ بھی معمول ہے، لیکن سب سے بڑا وظیفہ تو قرآن پاک کی تلاوت ہے، وہ آپ کے معمولات میں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے الف لام سے لے کر الناس کا ختم ہو، ایسا، چاہے روز کا پاؤ پارا ہی پڑھے، زیادہ ہو تو زیادہ پڑھے، لیکن کم از کم روزانہ پاؤ پارا پڑھے تو 4 دن میں ایک پارا کھلا ہو جائے، لیکن بالترتیب نشانی رکھتے جائے کہ ہماری موت آئے تو وہاں نشانی پڑی ہوگی، رات تک ہم نے پڑھا ہے نا۔ یہ خالی قرآن پاک گھر میں رکھنے سے کیا فائدہ، کچھ پڑھتے نہیں ہو تو نہیں پڑھو اس کو، وہ جو پڑھنا نہیں جانتے ہیں بہت لوگ سکھانے والے ہیں، آپ کو 2-3 مہینے میں قرآن پاک سکھا دیں گے، اور ایک چیز کو لازم رکھو، یاسین شریف تو ہر روز پڑھ ہی لیا کرو۔ میں نے کئی مرتبہ کہا ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے 10 قرآن پاک کا ثواب ہے یاسین شریف پڑھنے سے۔ یاسین شریف روزانہ کسی بھی وقت، صبح میں توفیق ملے صبح میں، دوپہر کو دوپہر کو، شام کو تو شام کو، جو وقت پڑھنے کا معین ہے اس وقت نہ پڑھے تو پھر دوسرے وقت میں کسی وقت پڑھ لے، لیکن اس پر بس نہ کرے بلکہ قرآن پاک کو اول سے شروع کرے، معمولات میں داخل کرے، یہ ضروری ہے۔ جس قرآن پاک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ترغیب اٹھائی کہ ہمارے اندر پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو 10 منٹ کے لیے پڑھ لے پاؤ، یہ ہے پڑھو، پڑھتے ہوئے نشانی رکھو، یاد رکھو تمام وظائف اور تمام معمولات سے سب سے اوپر کیا چیز ہے؟ قرآن حکیم۔ اتنا ثواب کسی چیز میں ملتا نہیں، قرآن پاک اور درود پاک، درود پاک کو بھی لازم اپنا نہیں، یہ لیکن قرآن پاک کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کم سے کم ایک لفظ کے اوپر 10 نیکی۔ لا اقول الف لام حرف، الف لام میم جو ہے نا اس کے اندر خالی الف ہے، اس کے اندر 3 حرف ہے، الف پڑھتے ہیں الف لام اور فے، اس کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں، اب بے حد و حساب نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ نور پیدا ہوگا قلب میں، اس کے علاوہ تعلق مع اللہ پیدا ہوگا، اس کے علاوہ گناہ معاف ہوں گے، ہے نا، چہرے سفید ہوں گے، دل سفید ہوں گے، دل کی کالک جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ یہ کان الحوض تبیض الوجوہ۔ صبح قرآن پاک کا تو وظیفہ آپ نے بنا لیا ہوگا نا روزانہ، تشکیل نہیں کرتا، پوچھتا نہیں سب، لیکن ان لوگوں کہہ دوں جنہوں نے وظیفہ شروع نہیں کیا ہے وہ کر لے، پھر ایسا نہ ہو کہ معمولات ملے، یہ معمول یہ معمول یہ معمول، اور قرآن پاک معمول میں ہے ہی نہیں، جو اصلی چیز ہے، جو اصلی چیز ہے وہ تو معمول میں نہیں ہے۔ جی ہاں، بزرگوں کے یہاں تو روزانہ جو ہے کوئی کسی بزرگ کے یہاں 10 پارے کا معمول، کسی بزرگ کے یہاں 4 پارے کا، کسی کے یہاں 3 پارے کا، کم از کم 1 پارے سے تو کوئی بھی زیادہ نہیں ہے، لیکن اگر ناظرہ ٹھیک سے پڑھ نہیں سکتا ہے تو پاؤ پارے سے شروع کرے، پھر آہستہ آہستہ بڑھائے، اگر زندگی بھر میں 1 پارا ہو جائے روزانہ تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ ہے، اس سے انشاءاللہ اور یہ قرآن پاک سفارش بھی کرے گا۔ تو یاسین، اور شام کو سونے سے پہلے سورۃ لام میم سجدہ اور سورۃ تبارک اور سورۃ واقعہ، یہ 3 صورتوں کو ضرور پڑھ لو۔ اگر 3 صورتوں کو نہیں پڑھ سکے تو پھر کم از کم آخری درجے میں 2 صورتوں کو پڑھ لے، لام میم سجدہ اور سورۃ تبارک۔ اتنا بھی نہ کر سکو تو پھر آخری درجے میں سورۃ تبارک، یہ تو منہ پر ہونی چاہیے تاکہ آسانی سے پڑھ سکے۔
اگر مبر ہوگی تو آپ سفر میں حضر میں چلتے اٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. یہاں سے گھر جا رہے ہیں شروع کر دی, گھر جاتے ہوئے پوری ہو گئی. یہ قبر کے اندر عذاب کو چھڑانے سے ضمانت دیتی ہے. جو لوگ سونے سے پہلے سورۃ تبارک پڑھتے ہیں قبر کے عذاب سے ان کی حفاظت ہو جائے گی. اس کے بعد یہ دعا بھی مانگ لے گا, اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حسنا یا رب العالمین. یہ دعا تقریباً ہر قرآن پاک میں آخر میں چھپی ہوئی ہے, دعائے معصورہ ہے. اس کو یاد کر لو, جب تک یاد نہ ہو قرآن پاک میں دیکھ کر سورۃ تبارک پڑھنے کے بعد یہ پڑھ لو اور کہو کہ یا اللہ میں نے یہ سورۃ تبارک اس امید پر پڑھی ہے کہ حضور نے ہمیں بتایا ہے کہ آخر سے یہ اللہ تعالیٰ ہمارے حسن ظن کے مطابق کام ہو جائے گا. تو بھائی یہ بھی وظیفہ, لیکن قرآن پاک کا وظیفہ نہیں اور ٹھیک نہیں پڑھتے آتا ہو تو پڑھ کے سیکھ لو. کتنی دن لگے گی؟ تھوڑے دن لگے گی قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے. ایک بڑے میاں نے میرے پاس قرآن پاک پڑھنا شروع کیا, بہت پہلے کی بات ہے, بیچارہ بہت روتا تھا اکیلا پہلے بھی پڑھنا شروع کیا. جب بات سنی تو کہا ہے, اور پھر بیچارہ وہ جو پہلا سپارہ ہے اس کے بعد پھر دوسرا سپارے میں وہ آیا تو اس کا انتقال ہو گیا. یعنی قرآن پاک کے دوسرے پارے میں نہیں, قرآن پاک کو شروع نہیں کیا تھا. یہ علیف بے کا خطرہ ہے نا سپارہ, وہ پہلا ہوتا ہے پھر دوسرا, تو دوسرے میں وہ آیا, ابھی چالو ہو رہا تھا, بیچارے کا انتقال ہو گیا. میں نے جنازے کی نماز پڑھائی, ہے نا, خوش نصیب ہے نا, کیونکہ شروع کر دیا تھا کام. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ والحمد للہ سبحان اللہ. ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ بھی آئندہ میری مجلس سے عشاء کے بعد ہوگی اب, ہے نا, حضرات لمبی ہوگی نہیں کیونکہ 10 بجے ہے نا عشاء, تو کب تک ہے جہاں تک بھی ہو اب عشاء کے بعد, کیونکہ اصل میں مغرب بعد کی ڈفیکلٹی ہے 8:15 بجے تک وہاں طلبہ ہوتے ہیں, پھر وہ جاتے یا آتے, ہے نا, اور کبھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو بہت بھاگ دوڑ کرنا پڑتا ہے. تو ہم لوگ تو نماز بھی 8:15 بجے وہیں سارے طلباء کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. تو ابھی اور مجلس کے متعلق نہیں کر رہا ہوں, اور مجلس والوں سے پوچھ لینا آپ, لیکن یہ جو جمعرات کی اور اتوار کی مجلس ہے وہ کب ہوا کرے گی؟ یہ اتوار سے اس پر عمل شروع ہو جائے گا. سب 10 بجے نماز ہوتی ہے, 10:15 ہو جائے گی, انشاءاللہ 10:30 بجے یا 10:20 کی پوری کر لیں گے, 5-10 منٹ ادھر ہو جائے گی, ہے نا, ٹھیک ہے نا بھائی, یا اتنا بھی کام کر سکو انشاءاللہ. یہ ہے, یہ 2 مجلسوں کا اعلان ہوا ہے سب, جمعرات کو اور اتوار. باقی اور حضرات جو ہیں یہاں ان سے آپ معلوم کر سکتے ہیں, وہ خود اعلان کریں گے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.